نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ حدیث نمبر 66 جلد نمبر 1 عن ایاس بن معاویہ بن قرۃ مزنی عن ابیہ عن جدہ قرۃ مزنی قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحياء والعفاف والعي عی اللسانی لا عی القلب۔ یہاں جو آپ کی بک ہے اس میں عی اللسانی لا عی القلب لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی جو صحیح پروننسیشن ہے وہ یہ ہے عی اللسانی لا عی القلب۔ والفقہ من الایمان وانہن یزدن فی الآخرۃ وینقصن من الدنیا وما یزدن فی الآخرۃ اکثر مما ینقصن من الدنیا وَإِنَّ الشُّحَّ وَالْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ وَإِنَّهُنَّ يَنْقُصْنَ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَمَا يَنْقُصْنَ مِنَ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ایاس بن معاویہ بن قرہ مزنی اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا قرہ مزنی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ کے پاس حیا کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیا دین کا حصہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حیا پاک دامنی اور عاجز ہونا، اور یہاں دل کا عاجز ہونا مراد نہیں ہے بلکہ زبان کا عاجز ہونا اور اچھی سمجھ ایمان میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب کافی طویل دیا، حالانکہ سوال یہ ہوا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیا دین کا حصہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا شبہ حیا پاک دامنی اور عاجز ہونا، اور عاجز ہونے سے کیا مراد ہے؟ زبان کا عاجز ہونا اور اچھی سمجھ ایمان میں سے ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 پاک دامنی، نمبر 3 عاجز ہونا، اور عاجز ہونا یعنی زبان کا عاجز ہونا اور اچھی سمجھ ایمان میں سے ہے۔ زبان کا عاجز ہونا یعنی بولنے میں ہمبل ایٹیٹیوڈ ہونا، کلام کا نرم ہونا، اور اچھی سمجھ یعنی گڈ انڈرسٹینڈنگ۔ اور گڈ انڈرسٹینڈنگ یا دانش مندی یا عقل مندی ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دین کی سمجھ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، صرف حیا ہی ایمان سے تعلق نہیں رکھتی۔ پھر مزید فرمایا بلا شبہ یہ چیزیں آخرت کے نفع کو زیادہ کرتی ہیں اور دنیا میں کمی کرتی ہیں۔ ان سے دنیا میں جو کمی ہوتی ہے اس سے آخرت میں زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو پیچھے جو ایک لسٹ بتائی گئی جس میں نمبر 1 حیا، نمبر 2 پاک دامنی، نمبر 3 عاجز ہونا اور اچھی سمجھ کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں آخرت کے نفع کو زیادہ کرتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان آخرت کا فائدہ کماتا ہے اور دنیا میں کمی کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو حیا کو اپنائے، پاک دامنی کو اپنائے، ٹھیک ہے نا، کلام میں نرم ہو، اسی طرح سے دین کے مطابق چلتا ہو، یعنی اس کی جو اچھی سمجھ ہے اس کے مطابق وہ چلتا ہو، دین کو فالو کرتا ہو، تو ممکن ہے کہ اس کا دنیا میں نقصان ہو، کیونکہ یہ چیزیں آخرت کے نفع کو زیادہ کرتی ہیں اور دنیا میں کمی کرتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ان سے دنیا میں جو کمی ہوتی ہے اس سے آخرت میں زیادہ نفع ہوتا ہے، یعنی جو بھی لاس آپ دنیا کا دیکھتے ہیں اس سے فائدہ آخرت کا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اور بلا شبہ بخل، بدکاری اور بدگوئی نفاق میں سے ہیں،
اور بلا شبہ یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں زیادتی کرتی ہیں، اور ان سے ہونے والا آخرت کا نقصان اس سے زیادہ ہے جو دنیا میں زیادتی کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو بخل سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے وقتی طور پر، اسی طرح سے بدکاری کرنے سے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، وقتی طور پر وہ اس دنیا کو پرلطف بنا لیتا ہے، اور اسی طرح سے بدگوئی بھی ایسا عمل ہے کہ انسان اس سے بہت سا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنی بات منوا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں نفاق میں سے ہیں۔ بخل کرنے والا، بدکاری کرنے والا، بدگوئی کرنے والا منافق شخص ہے، اور یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں۔ البتہ اس سے دنیا میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ دنیا کا مل جاتا ہے، اور یہ جو آخری سٹیٹمنٹ ہے، اور ان سے ہونے والا آخرت کا نقصان اس سے زیادہ ہے جو دنیا میں زیادتی کرتی ہیں۔ آخرت کا نقصان بڑا ہے، کس کے نقصان کے مقابلے میں؟ دنیا کے نقصان کے مقابلے میں۔ یہ حدیث بیہقی میں آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں خیر اور شر والی صفات کا بیان ہے۔ سبق کیا ملتا ہے؟ کہ جو خیر والی صفات ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور جو شر والی صفات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خیر والی صفات میں کیا ہیں؟ آپ اپنی حیا کو مینٹین رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لباس کے ساتھ جو حیا کا تقاضا ہے، بولنے کے ساتھ جو حیا کا تقاضا ہے، سننے کے ساتھ جو حیا کا تقاضا ہے، دیکھنے کے ساتھ جو حیا کا تقاضا ہے، معاملات میں جو حیا کا تقاضا ہے، ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے پاک دامنی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ انسان اپنی عزت کی حفاظت ایک تو غلط کاموں سے بچ کر کرتا ہے، پھر دوسرا یہ کہ بولنے میں احتیاط برتنا، کیونکہ انسان کی عزت اور وقار اس کے اچھے بولنے سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد عاجز ہونا، اور اسپیشلی یہاں پر زبان کا عاجز ہونا، کلام میں نرم ہونا، یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، سافٹ سپوکن ہونا، اور پھر اس کے بعد اچھی سمجھ۔ اور میں جب اس حدیث کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس کے اندر جتنا ایمان ہے اس کے اندر اتنی ہی یہ کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آپ کا جتنا ایمان، آپ کے حیا کا لیول بھی اتنا ہی اپ گریڈ ہوتا ہے۔ آپ کا جتنا ایمان، آپ کی پاک دامنی بھی اتنی ہی اپ گریڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کا جتنا ایمان، آپ کی زبان بھی اتنی ہی ہمبل ہوتی ہے۔ آپ کی زبان سے کلام بہت ہی نرم ہوتا ہے، اور آپ کا جتنا ایمان اتنی آپ کی سمجھ ہے، آپ کی انٹیلیجنس بڑھتی ہے۔ اور جتنا جتنا انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے اتنا اتنا اس کے اندر بخل آتا ہے، وہ بدکاری کی طرف بھی جاتا ہے اور بدگوئی کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو اچھے کاموں کو اپنانا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی اپنے ایمان کو بڑھانا ہے اور اپنے اندر سے نفاق کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث پہ بھرپور طریقے سے عمل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔